اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہماری بیسک جو کلاس تھی، آپ کیا سیکھیں گے، کیا کریں گے، سلیبس میں کیا کچھ شامل ہوگا، کیا چیزیں جو ہیں وہ ہم مکمل کریں گے، یہ تمام باتیں بہت تفصیل سے میں نے آپ سے پہلے کر لی ہیں اور اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو میں نے بھجوا دی تھی۔ بغیر کوئی تمہید باندھے کام کا آغاز کرتے ہیں جی۔ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا ہمارا پہلا جو سیمسٹر ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سیمسٹر کے مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آپ کو ازبر انشاءاللہ آ چکی ہوں گی وہ کیا ہوں گی کہ آپ کسی بھی طرح کی فیس بک مارکیٹنگ کر سکیں گے، انسٹاگرام مارکیٹنگ کر سکیں گے، واٹس ایپ مارکیٹنگ کر سکیں گے، یوٹیوب کی کوئی کسی بھی طرح کی کوئی چینل ہے، اس کے ویوز ہے، اس کے کوئی آپ نے کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے مجھے اس کے سبسکرائبرز لا کے دو، تو اس طرح کی کوئی بھی آپ کیمپین مارکیٹنگ کی وہ کر سکیں گے۔ آپ اس کے بعد کسی بھی طرح کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ، جیسے ویب سائٹ کی کوئی آپ سے بندہ کہتا ہے، کوئی کلائنٹ ہے وہ آپ سے کہتا ہے جی میری ویب سائٹ ہے، میری ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کر دو، تو آپ کسی بھی کلائنٹ کی ویب سائٹ کی مارکیٹنگ بھی کر سکیں گے۔ کلائنٹ آپ سے کہتے ہیں یار کہ میری موبائل کی اپلیکیشن ہے، میں اوبر ہوں، میں کریم ہوں، اور آپ میری جو اوبر کی یا کریم کی یا فوڈ پانڈا کی جو میری ایپ ہے اس ایپ کو انسٹال کروانے کی مارکیٹنگ کرو۔ تو دیکھیں نا، فرض کریں کہ آپ کے ملک میں جہاں پہ آپ رہتے ہو یا کسی اور ملک میں آپ فری لانسنگ کے ذریعے سے، جو کہ آپ اس کورس میں سیکھیں گے کہ فری لانسنگ کیسے کرنی ہے، تو آپ کسی یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، کسی بھی ملک میں آپ فری لانسنگ کے ذریعے سے کوئی کلائنٹ ڈھونڈتے ہیں اور آپ اس کو سروس دیتے ہیں، تو وہ کلائنٹ آپ سے کہتا ہے بھائی میں ایک بہت بڑی کمپنی ہوں، میرا بہت اچھا ایک نیٹ ورک ہے، لیکن میری جو اپلیکیشن ہے وہ لوگوں کے موبائل میں انسٹال نہیں ہوئی ہوئی، تو میری اپلیکیشن کو لوگوں کے موبائل میں آپ انسٹال کروائیں۔ اب جب آپ لوگوں کے موبائل میں اپلیکیشن کو انسٹال کروائیں گے تو اسے اپلیکیشن انسٹال کیمپین کہا جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ویب سائٹ مارکیٹنگ ہو گئی یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو گئی یا اپلیکیشن انسٹال کرنے کی مارکیٹنگ ہو گئی یا فیس بک مارکیٹنگ ہے، انسٹاگرام مارکیٹنگ ہے یا واٹس ایپ مارکیٹنگ وغیرہ وغیرہ جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں، یہ ساری کی ساری کیٹیگریز جب ہم اس پہلے سیمسٹر میں مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ اپنے کلائنٹ کو جو اس کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جو سروسز ہیں وہ دے سکیں گے۔ آپ چاہیں تو اس فیلڈ کے اندر کسی کمپنی میں جاب کر لیں ایز اے سوشل میڈیا ایگزیکٹو، یا آپ ان سروسز کو کسی کلائنٹ کو اپنی ایڈ ایجنسی کھول کے دینا شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ٹرینڈ چل رہا ہے، انٹرنیشنلی ریٹس تھوڑے سے زیادہ چل رہے ہیں، لیکن انیشیلی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے جو سٹارٹ کرنا ہے وہ پاکستان سے کرنا ہے۔ اگر آپ نے فری لانسنگ بھی کرنی ہے تو فری لانسنگ کا آغاز بھی آپ نے پہلے پاکستان سے کرنا ہے۔ ریزن کیا ہے اس کی کہ اگر آپ پاکستان سے سٹارٹ کریں گے تو جو شروع کے آپ کے کلائنٹ ہوں گے وہ آپ کا جو ویژن ہے تھوڑا سا اس کو بہتر کر دیں گے۔ آپ 1 2 3 کلائنٹس کا جب کام کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا یار کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ جہاں کوئی مشکل اگر پیش آتی ہے تو آپ کو اس مشکل کو، جب پاکستانی کلائنٹ سے آپ بات کر رہے ہوں گے تو اردو میں ڈسکس کر رہے ہوں گے، چیزوں کو آرام سے بات کر رہے ہوں گے، تو آپ بآسانی اس کلائنٹ کے مسائل کو جب حل کریں گے تو دین اس کے بعد اگر آپ یورپ میں موو کرتے ہیں تو آپ کے لیے پھر اپنا کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب کرنا آپ نے کیا ہے؟ فرسٹ آف آل آپ نے اپنے پاس ADS کا ایک سافٹ ویئر ہے۔ اس سافٹ ویئر کو جو کہ آپ کو ادارہ ہی پرووائڈ کرے گا، اس کی ڈیلرشپ آپ نے لینی ہے، وہ ادارہ ہی آپ کو لے کے دے گا، مارکیٹ سے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ ADS کا جو سافٹ ویئر ہے، جیسے اب دیکھیں میں نے ورڈ کھولا تو میں ہوم پہ آیا، انسرٹ پہ آیا، ڈیزائن پہ آیا، پیج پہ آیا، ریفرنس پہ آیا، میلنگز پہ آیا، ویو پہ آیا، تو کیا ہوا دیکھیں یہ تمام چیزیں آگے چینج ہوتی جا رہی ہیں۔ اب اسی طریقے سے اگر میں فائل پہ آ کے ہوم پہ آ کے کلک کرتا ہوں اور میں یہاں سے کسی اور آپشن پہ آتا ہوں، دیکھیں وہ بھی چیزیں یہاں سے چینج ہو رہی ہیں۔ اگر میں کسی پہ کلک کرتا ہوں تو وہ چیزیں کام، دیکھیں یہ سینٹر میں آ گیا، یہ دائیں طرف آ گیا، یہ بائیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سینٹر میں کیوں آیا؟ یہ دیکھیں یہ سینٹر میں آ گیا، کیوں؟ کیونکہ میں نے اسے کلک کیا ہے۔ یہ دائیں طرف کیوں آیا؟ میں نے اسے دائیں طرف کلک کیا ہے۔ یہ لیفٹ پہ کیوں آیا؟ کیونکہ میں نے لیفٹ پہ سے کلک کیا ہے۔ اسی طریقے سے ADS کا جو سافٹ ویئر ہے وہ بھی پورا پراپر ایک سافٹ ویئر ہے، جس سافٹ ویئر کے تھرو آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنے کلائنٹ کی کسی بھی طرح کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جو سروسز ہیں اس کو دیں گے۔ اب
اس میں کچھ چیزیں ہیں جی بڑی امپورٹنٹ ہیں، وہ آپ کو پہلے آ جانی چاہیے، ان کو آپ پراپرلی جان لیجیے، اس کے بعد آگے ہم موو کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ جو انٹرنیٹ اے ڈی ایس بیسیکلی ہے کیا؟ اے ڈی ایس بیسیکلی ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے، انٹرنیشنل ایجنسی ہے جو کہ کام کرتی ہے آپ کے اشتہارات کو لوگوں کے موبائل میں، لوگوں کے کمپیوٹر میں، لوگوں کے لیپ ٹاپ میں چلانے کا، یعنی کہ جو آپ کے اشتہارات ہیں ان اشتہارات کو انٹرنیشنلی، چاہے وہ پاکستان کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، چاہے آپ دنیا میں کہیں بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ کا جو کسٹمر ہے وہ لوکل ہے، انٹرنیشنل ہے، جو بھی ہے آپ کے، اچھا انٹرنیشنل بھی اور لوکل بھی، ٹھیک ہے، تو آپ کا جو کسٹمر ہے لوکل ہے یا انٹرنیشنل ہے، اس کے اشتہارات کو یہ کیا کرتی ہے، یہ موبائل میں یا موبائل کے علاوہ اس کے لیپ ٹاپ میں، کمپیوٹر میں، جہاں بھی اس کا اشتہار آپ چلانا چاہتے ہیں، موسٹلی ویسے یہ موبائل ہی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو یوزر ہے موسٹلی دنیا کے اندر موبائل یوز کرتا ہے، تو ہم یا ہمارا کلائنٹ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو اشتہار ہے یا ہمارے کلائنٹ کا جو اشتہار ہے وہ اس کے موبائل کے اوپر چلے۔ تو اب ہم اے ڈی ایس کی جو یہ بیسیکلی جو اے ڈی ایس ہے یہ ایجنسی ہے، ایک ایڈ ایجنسی ہے جو ہم سے ہمارا اشتہار لیتی ہے اور ہمارا اشتہار لے کے لوگوں کے موبائل کے اندر اس کو پلیس کر دیتی ہے۔ اس کے اندر فردر چیزیں جو ہیں جی وہ کیا ہیں کہ یہ جو اشتہار آپ یہاں پہ چلائیں گے یہ بیسیکلی بہت زیادہ ایک ٹارگیٹڈ ایڈ ہوگا، اور یہ کسی عام ایڈ کی طرح نہیں ہوگا کہ جیسے آپ نے اخبار میں اشتہار دے دیا ہے اور آپ نے اشتہار دے دیا جی میرا 5 کروڑ کا گھر ہے اور اسکیم میں جو ہے یہ بہت بڑی اسکیم ہے، 2 کنال کے اس میں پلاٹس ہیں تو اس کو خریدیں۔ تو بھائی جو 2 کنال کے پلاٹ ہیں، جو 5 کروڑ کا گھر ہے، وہ تو بہت کسی بندے کے پاس اس طرح کی پیمنٹ ہوگی تو وہ پرچیز کرے گا، لیکن جو بندہ مزدور ہے، دیہڑی دار ہے، بائک والا ہے، ٹانگے والا ہے، وہ بھی اخبار کو پڑھے گا اور اس ایڈ کو دیکھے گا۔ تو یہ ٹارگیٹڈ جو ہے اس لحاظ سے یہ ایڈ ہم اسے ٹارگیٹڈ ایڈ نہیں کہیں گے، یہ بیسیکلی جو ہمارا ایڈ ہے یہ ٹارگیٹڈ آڈینس کے پاس نہیں گیا، ٹھیک، آڈینس کہتے ہیں جو جس نے ایڈ دیکھا ہو۔ تو جو یہ والی کیٹیگری ہے اے ڈی ایس کی، جو اے ڈی ایس ہے یہ بڑا کمال جناب کام کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، اس نے یوز کرنا ہے ڈفرینٹ قسم کی چیزوں کے، میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو سمپل دیسی طریقے سے بتاتا ہوں۔ فار ایگزامپل آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، سمپل میں آپ کو آئی ڈی کارڈ کی ایگزامپل دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے۔ اس پہ کیا ہوتا ہے، آپ اس پہ ایک چپ لگی ہوتی ہے نا چپ، آپ دیکھتے ہیں آئی ڈی کارڈ پہ چپ لگی آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ کی سم ہے موبائل کی، اس میں کیا ہوتا ہے وہ بھی ایک چپ ہے، سم میں بھی ایک چپ لگی ہوتی ہے، وہ جو گولڈن سے کلر کی چپ لگی ہوتی ہے۔ اچھا اب آپ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے جی، آپ کا جو موبائل فون ہے آپ کا، اس میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس میں سرچ کرتے ہیں کوئی چیز، آپ اس میں کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا موبائل میں کیا ہوتا ہے، آپ کے میپ کام کر رہا ہوتا ہے، گوگل میپ، جیسے وہ جو کریم اوپر آپ منگواتے ہیں تو وہ میپ کو فالو کرتے ہوئے آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے، تو یہ میپ جو ہے فالو ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کسی طرح کا کسی جگہ پہ موو کر رہے ہیں تو آپ کی حرکات، آپ جہاں پہ جا رہے ہیں، جہاں پہ آ رہے ہیں، وہ تمام چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں۔ اگر موبائل میں آپ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں، کوئی ویڈیو، کوئی خاص کیٹیگری آپ دیکھتے ہیں، تو وہ سرچز آپ کی محفوظ ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کی آئی ڈی کارڈ کی چپ، آپ کی سم کی جو چپس ہیں، یہ انٹرنیشنل اس طریقے کے پیٹرنز اویلیبل آ چکے ہیں، اس طرح کی چیزیں آ چکی ہیں، اس طرح کی ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ آپ کہاں پہ جا رہے ہیں، کہاں پہ موو کر رہے ہیں، وہ تمام مومنٹس جو ہوتی ہیں وہ آپ کی ساری کی ساری وہ نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، چلے میں بات لمبی نہیں کرتا، بات کو ٹو دی پوائنٹ کرتے ہیں۔ تو اینی ویز یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں، آپ کے آئی ڈی کارڈ کی چپ ہو گیا، آپ کی سم کی چپ ہو گئی، آپ کا موبائل، آپ کی سرچز، آپ کے گوگل پہ آپ نے کیا سرچ کیا، آپ نے یوٹیوب پہ کیا دیکھا، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی سیو ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، فرض کریں آپ جاتے ہیں جناب علی یوٹیوب پہ، یا فرض کریں آپ جاتے ہیں جناب علی فیس بک کے اوپر، آپ وہاں پہ سرچ کرتے ہیں کوئی بھی ڈرامہ، ٹھیک ہے، آپ کی چوائس کا کوئی بھی ڈرامہ ہے، فرض کریں ڈرامے کا نام ہے ٹاپ ڈرامہ، یا ڈرامے کا نام ہے میرے پاس تم ہو، ٹھیک ہے جی، فار ایگزامپل میرے پاس تم ہو۔ اب میرے پاس تم ہو کا ڈرامہ جو تھا آپ نے سرچ کر لیا فیس بک کے اوپر، اب فیس بک نے آپ کو نوٹ کر لیا ہے کہ جو بندہ ہے نا یہ ڈرامے دیکھتا ہے، اور خاص طور پہ میرے پاس تم ہو جو ڈرامہ ہے نا یہ اس کو پسند ہے، یہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے نوٹ کر لیا۔ اب وہ کیا کرے گا، آپ فیس بک کے پاس محفوظ ہو گئے ہو کہ یہ جو بندہ ہے یہ میرے پاس تم ہو خاص طور پہ اس ڈرامے کا فین ہے۔ اچھا اب فرض کریں آپ فیس بک پہ جاتے ہیں یا گوگل پہ جاتے ہیں، چلیں گوگل کی بات کر لیتے ہیں، فرض کریں آپ گوگل پہ جاتے ہیں،
اور وہاں آپ سرچ کرتے ہیں، فرض کریں کیمرہ، یا آپ وہاں پہ سرچ کرتے ہیں بیسٹ کیمرہ، ٹھیک ہے جی، بیسٹ کیمرہ فار فوٹوگرافی، آپ نے سرچ کیا بیسٹ کیمرہ فار فوٹوگرافی۔ اب کیا ہوگا کہ بیسٹ کیمرہ فار فوٹوگرافی جب آپ سرچ کریں گے تو یہ جو آپ کی سرچ تھی، گوگل کیا کرے گا، وہ یہ کرے گا کہ اس نے اس بات کو نوٹ کر لیا کہ جناب یہ جو بھائی صاحب ہے نا، یہ کیمرے کو سرچ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کیمرے کے پرچیزر ہیں، انہیں کیمرہ چاہیے، تو آپ بطور کیمرے کے کسٹمر کے رجسٹر ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یا فرض کریں سائیکل کی مارکیٹ ہے لاہور کے اندر، نیلا گنبد سائیکل کی مارکیٹ ہے، وہاں پہ آپ جاتے ہیں اور جا کے آپ لاہور کے نیلا گنبد میں آپ سائیکل کی مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، جب آپ نیلا گنبد جائیں گے نا سائیکل کی مارکیٹ میں لاہور میں، تو کیا ہوگا کہ اب جو گوگل ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا، وہ آپ کو سیٹلائٹ سے دیکھ کے محفوظ کر لے گا کہ بھائی یہ بندہ لاہور کے نیلے گنبد کی مارکیٹ میں گیا ہے، دیٹ مینس کہ یہ سائیکل کا پرچیزر ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کی لوکیشن، آپ کی سرچز، آپ جو کچھ جہاں پہ موو کر رہے ہوتے ہو، یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، یہ انڈر کنسیڈریشن ہوتی ہیں، ان کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، ان کو محفوظ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور آپ کی ان تمام حرکات و سکنات، کالز، سرچز، یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کی بیس پہ یہ جو ڈیفرنٹ سرچ انجنس پہ آپ جو سرچ کرتے ہیں، گوگل پہ جا کے، یاہو پہ جا کے، یہ تمام چیزیں، یہ آپ کی موومنٹس، آپ جہاں پہ جاتے ہیں آتے ہیں، آپ کا سارے کا سارا جو چل رہا ہوتا ہے، آپ کا جو آپ کا جو موبائل میں آپ کا میپ چل رہا ہوتا ہے، گوگل میپ چل رہا ہوتا ہے، تو یہ جو میپ آپ کا چل رہا ہوتا ہے، اس کی بیس پہ بھی یہ آپ کی لوکیشن ٹریس کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ جس مارکیٹ میں گئے، جس علاقے میں گئے، جس ایریا میں گئے، جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں، وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کی بیس پہ وہ آپ کو ایز اے کسٹمر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا کسٹمر ہے۔ اب آپ کیمرے کے مارکیٹ میں گئے تو آپ کیمرے، یا آپ نے سرچ کر لیا کیمرہ، تو آپ کیمرے کے کسٹمر کے طور پہ رجسٹر ہو گئے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب ایک بندہ ہے جی، اس نے سیل کرنا ہے کیمرہ، سیل کرنا ہے، اس نے کیا سیل کرنا ہے، اس نے کیمرہ سیل کرنا ہے۔ وہ آپ کا کسٹمر ہے، وہ آپ سے کہتا ہے جناب کہ میرے اشتہار کو نا، یہ میں کیمرہ بیچنے والا بندہ ہوں، تو میرے کیمرے کو سیل کرنے کا ایڈ لگا دو۔ تو اب کیا ہوگا، کیمرے کو سیل کرنے کا جو ایڈ ہوگا، یہ جب وہ آپ سے کہے گا تو آپ یہ ایڈ پکڑیں گے، آپ یہ ایڈ پکڑیں گے اور کس کو دے دیں گے، آپ اپنی ایجنسی، یعنی جو آپ کا اے ڈی ایس ہے، آپ اے ڈی ایس کے پاس جائیں گے اور آپ اے ڈی ایس کو اپنا ایڈ جو ہے وہ دے دیں گے، بھائی یہ ایڈ ہے، اسے پکڑو اور یہ کیمرے کو سیل کر دو۔ آپ سیل کیمرے کا ایڈ دے دیں گے اے ڈی ایس کو۔ کیسے دیں گے یہ میں آپ کو آگے سکھاتا ہوں۔ اب جب آپ سیل کیمرہ کرنے کا جو ایڈ ہے وہ اے ڈی ایس کو دیں گے، تو اے ڈی ایس جو ہے وہ ان تمام کی تمام سرچز جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، یا آپ کی موومنٹس، یا آپ کس کہاں کہاں گئے تھے، اس کے حوالے سے اس کے پاس ڈیٹا پورا کا پورا پڑا ہوتا ہے، مختلف قسم کے سورسز کے سے اکٹھا کر لیتا ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جب سیل کیمرہ، یعنی کہ کیمرہ بیچنے والے بندے کا اشتہار بھیجتا ہے، تو یہ اس بندے کے موبائل میں بھیجتا ہے جس نے گوگل پہ جا کے سرچ کیا ہوگا، یا فیس بک پہ سرچ کیا ہوگا کہ بیسٹ کیمرہ کون سا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ یا جو بندہ کیمرے کے مارکیٹ میں گیا لوکیشن، تو ڈفرینٹ قسم کے لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے یہ کیمرے کا اشتہار جو ہے یہ کوشش کرے گا کہ یہ ایگزیکٹلی اسی بندے کے موبائل میں جائے جس بندے نے جو کیمرے کا پرچیزر ہے۔ ایز اے رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کیس میں جو آپ کا اشتہار ہے وہ ایک تو موبائل میں جا رہا ہوتا ہے، موبائل جو ہے وہ ٹاپ رینکنگ اس وقت جا رہا ہے، مارکیٹنگ کے لحاظ سے بہترین ڈیوائس ہے، سارے ایڈ اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اس میں اے ڈی ایس کو یوز کر کے اپنے ایڈ کو ٹارگیٹڈ آڈینس کے پاس بھیجتے ہو، اب اس ایڈ کا رسپانس زیادہ آنے کے چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کسٹمر کے پاس جاتا ہے جو اصل میں واقعی کیمرے کو پرچیز کرنا چاہتا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے جی، یہاں تک یہ بات ختم ہوتی ہے، آگے موو کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ اے ڈی ایس جو ہے بیسیکلی اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، نیکسٹ کویسچن یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دو باتیں ہیں کہ آپ کو فائدہ کیا ہوگا اس کا، اور اے ڈی ایس کو فائدہ کیا ہوگا، یہ دو چیزیں مزید اس کے آگے چلتے ہیں۔ اے ڈی ایس بہت ایک سستا سافٹ ویئر ہے جی، سستا مین کہ ہے تو بہت ہی آؤٹ کلاس اور بہت ہی برانڈڈ قسم کا انٹرنیشنل یورپین سافٹ ویئر ہے، لیکن یہ اس کی قیمت بہت مناسب ہے۔ یہ 200 روپے کے اندر آپ کا اشتہار تقریباً 1000 بندے کے موبائل میں بھیجے گا۔ 200 روپے کے اندر
آپ کا اشتہار جو ہے کیا کرے گا، یہ 200 بندے کے موبائل میں بھیجے گا، 1000 بندے کے موبائل میں بھیجے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ریشو کو آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینا کہ اگر کوئی کسٹمر آپ سے کہتا ہے کہ بھائی میرا اشتہار جو ہے وہ تقریباً 1000 بندے کے موبائل میں بھیجو، تو آپ نے کہنا جی اگر آپ 200 روپے پے کریں گے نا ایک دن کا، تو آپ کا اشتہار 1000 بندے کے موبائل میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کلائنٹ آپ سے کہتا ہے جی کہ میں نے اپنا اشتہار جو ہے وہ 2000 بندے کے موبائل میں ہر روز میں نے بھیجنا ہے، تو آپ نے اس کو 400 روپے کہنا جناب کہ آپ 400 روپے اگر دیں گے نا اے ڈی ایس کو، تو آپ کا اشتہار جو ہے وہ 2000 بندے کے موبائل میں جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک بندہ ہے آپ سے کہتا ہے جی میں نے 3000 بندے کے موبائل میں ڈیلی اپنا اشتہار بھیجنا ہے، تو کیا کریں گے آپ کہیں گے جناب 600 روپے روز کا آپ خرچ کر لیں، تو 600 روپے کے ساتھ آپ کا اشتہار جو ہے وہ 3000 بندے کے موبائل میں جائے گا۔ تو یہ جو ریشو ہے یہ وائس ورثہ ہوگی۔ وائس ورثہ کا مطلب ہوتا ہے پیسے کم کر دیں گے تو بندے کم ہو جائیں گے، پیسے بڑھا دیں گے تو بندے زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ وائس ورثہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس کنڈیشن کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو اشتہار ہے اس کو آپ نے کلائنٹ کو یہ بات بتانی ہے کہ 1000 بندے کے لیے 200 روپے روز کے آپ خرچ کریں گے، 2000 بندے کے لیے جو ہے 2000 بندے کے لیے جو ہے نا آپ سرچ کریں گے، ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا، ہولڈ کیجیے گا۔ اچھا، اب یہ جو ساری کی ساری آپشن ہیں یہ وائس ورثہ چل رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ کا جو ایڈ ہے وہ آپ کا ایڈ اگر 200 روپے خرچ ہوئے تو وہ 1000 بندے کے پاس گیا، 400 ہوئے تو 2 کے پاس۔ اب یہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو بتانا جناب علی کہ آپ کا اشتہار جو ہے وہ کتنے بندوں کے پاس جائے گا۔ اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کی جی بیسک اماؤنٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ کتنی اماؤنٹ کنزیوم کی ہے۔ 200 روپے کے اندر 1000 بندہ، اور اسی طریقے سے یہ بڑھتا جائے گا۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ کے اندر آ گئی ہوگی۔ اچھا، اب فرض کریں کہ یہ تو وہ چیز ہو گئی کہ آپ کے یہ سارے کام کرنے کا فائدہ، یہ جو آپ کی ایجنسی اے ڈی ایس تھی اس کو کیا ہے یہ میں نے بتایا، تو اس کو فائدہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ 1000 بندے کے موبائل میں جب ایپ کا ایڈ بھیجتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ آپ سے 200 روپے کی اماؤنٹ چارج کرتا ہے۔ یہ آپ کا ریٹ چل رہا ہوتا ہے۔ اس میں ایک چیز آپ نے اور ایڈ کر لینی ہے، آپ جو بھی اماؤنٹ پے کریں گے آپ نے اس اماؤنٹ کے اندر 5% کا ٹیکس ایڈ کر لینا ہے۔ مطلب 200 روپے کا مطلب یہ ہے کہ 210 روپے، یعنی کہ آپ اگر 200 روپے کا ایڈ رن کرتے ہیں تو 5% جو ہے وہ بینک جو ہے وہ آپ سے چارج کرتا ہے پیمنٹ کرنے کے، تو 5% جو ہے وہ ٹیکس ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اب 200 روپے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ایڈ چلا وہ 210 روپے کا چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا جو ایڈ چلا وہ 210 روپے کا چلا، تو یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے۔ اب یہ اگر 400 کی کیٹیگری کے اندر آئیں گے تو اس میں بھی آپ نے 5% جو ہے وہ آپ کا اس کے اندر ٹیکس بن جائے گا، تو اب اماؤنٹ کتنی بن جائے گی، 420 روپے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ 20 روپے کیا تھا، یہ ٹیکس تھا، تو یہ 5% تقریباً جو ٹیکس ہے یہ بھی آپ کو پڑے گا، تو 200 روپے کے ساتھ 5% ٹیکس ڈال کے 210 بنتے ہیں، اور یہی تقسیم آپ آگے اس پہ کرتے جائیں گے۔ اب یہ جو ساری کیٹیگری ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ وہ 200 روپے کی اماؤنٹ ہے جو کہ آپ کا اشتہار چلانے کی فیس لیتا ہے اے ڈی ایس، جو آپ کا اشتہار آگے جہاں بھی آپ چاہتے ہیں وہ پلیس کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں نیکسٹ چیز، یہ جو میں نے آپ کو ریٹس بتائے ہیں یاد رکھیے گا کہ یہ ریٹس جو ہیں یہ صرف پاکستان کے لیے ہیں۔ پاکستان کے اندر اگر آپ کا ایڈ رن ہو رہا ہے تو آپ 200 روپے کے اندر جو اشتہار پلیس کریں گے، یہ آپ کا اشتہار 200 روپے کے اندر جائے گا 1000 بندے کے پاس۔ اب آپ کا یہ اشتہار فرض کریں یو کے لیے ہے، تو یو کے میں یہ ریٹ نہیں ہوگا۔ یو کے میں ریٹ تقریباً اگر آپ نے 1000 موبائل میں پہنچانا ہے تو لگ بھگ کوئی تقریباً 800 روپے آپ کو پے کرنا پڑے گا پاکستانی، 800 روپے پاکستانی پے کریں گے یو کے لیے۔ اب آپ اگر کینیڈا کے لیے کرتے ہیں، امریکہ کے لیے کرتے ہیں، تو میں آپ کو جب سافٹ ویئر پہ کام کرواؤں گا تو وہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس بات کو کیسے جج کرنا ہے کہ یار میں نے کتنے پیسے لگائے تو میرا اشتہار کتنے بندوں کے پاس جا رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوں گی نا، 200 میں 1000 کے پاس جا رہا ہے، یا 800 روپے کے اندر یو کے میں اگر 800 لگائیں گے تو 1000 کے پاس جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں اے ڈی ایس کے سافٹ ویئر میں ہمیں لکھی لکھائی مل جاتی ہیں کہ یار میں نے اتنے پیسے خرچ کیے تو میرا اشتہار جو ہے وہ اتنے بندوں کے پاس جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو چیز ہے یہ آپ کو میں پریکٹیکل کرتے ہوئے
ADS کے سافٹ ویئر پہ کام کرتا ہے. آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے کیسے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ میرا اشتہار جو ہے اگر میں نے کتنے پیسے لگائے تو کتنے بندوں کے پاس میرا اشتہار گیا, اور کتنے پیسے لگاؤں گا تو میرا اشتہار کتنے بندوں کے پاس جائے گا. اگر آپ کا لوکل کلائنٹ ہے پاکستان کا, تو پاکستان میں میرا ایڈ جو ہے وہ جب میں نے چلانا ہے تو اس کے لیے وہ کتنے بندوں کے پاس جائے گا. اور اگر میں نے کسی اور ملک میں ایڈ رن کرنا ہے, میں نے فری لانسنگ کی, فری لانسنگ سے مجھے میرا کسٹمر مل گیا, تو میرا اب ایڈ فری لانسنگ کے ذریعے سے جو جائے گا وہ کس ملک میں کس ریٹ میں جائے گا, یہ میں آپ کو ایک طریقہ جو ہے سمجھا دوں گا. اس طریقے کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے, اور کام کرتے ہوئے آپ ایزیلی اس بات کو جان سکیں گے کہ آپ کا اشتہار کتنے پیسوں میں کس ملک میں کتنے بندوں کے پاس جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہو گیا فائدہ ADS کا. نیکسٹ اسٹیپ, آپ کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کا فائدہ کیا ہے جی اس میں؟ جناب اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ سوشل میڈیا ایگزیکٹو کی جاب اس میں کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر سوشل میڈیا ایگزیکٹو کی جو جاب ہے بہترین قسم کی آپشنز اویلیبل ہے, بہترین نئی جاب ہے, آفس بیس کمپیوٹر بیس جاب ہے, اور اس میں آپ ایک باعزت جو روزگار ہے اس کا آغاز ایز اے جابن کر سکتے ہیں. یا آپ اپنی ایڈ ایجنسی کھول سکتے ہیں, اور آپ اپنی ایڈ ایجنسی کھول کے آپ اپنے اس فن کو بیچ کر آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بڑا مزیدار قسم کا کام ہے یہ والا بھی, ایڈ ایجنسی والا بھی. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ ایز اے فری لانسر آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں, اور فری لانسنگ کے ذریعے سے آپ دنیا میں اپنا جو آپ کی اشتہارات ہیں آپ ان کو چلانے کی, جو آپ کے پاس ابھی آپ اسکل سیکھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں, اس فن اس اسکل کو سیکھنے کے بعد آپ لوکل اور انٹرنیشنل اپنے گھر بیٹھ کے, صرف آپ کو انٹرنیٹ چاہیے ہوگا یا آپ کے پاس ایک موبائل یا کمپیوٹر آپ کو چاہیے ہوگا, اور اس کی بیس پہ آپ لوکل انٹرنیشنلی جیسے آپ چاہیں جس ملک میں آپ چاہیں اپنے کلائنٹس کو آپ سرچ کریں گے, ان سے آپ کانٹریکٹ کریں گے, ان کے کاروبار کی آپ مارکیٹنگ کریں گے, اور ان سے اس کے ایوز آپ پیسے لیں گے. اب آپ کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر تو آپ جاب کرتے ہیں تو اس میں آپ کو سیلری ملے گی, ڈیفینیٹلی سیلری آپ کا فائدہ ہے. اگر اپنی آپ ایڈ ایجنسی رن کرتے ہیں تو ایڈ ایجنسی کی ڈیفینیٹلی آپ کسی بندے کو پاکستان میں اگر اس کی سروسز دیتے ہو تو ایک کلائنٹ کے اوپر صرف آپ کے 30 منٹ لگ رہے ہوتے ہیں روز کے, جسٹ بس. اور وہ آپ کو ایک مہینہ اشتہار رن کرنے کا کم سے کم جو ریٹ پاکستان میں چل رہا ہے وہ 15,000 ہے. تو 15,000 پہ آپ ایک کلائنٹ سے چارج کرتے ہو اگر وہ آپ کا اشتہار اگر آپ اس کی مارکیٹنگ کرتے ہو, مطلب اس کو سروسز دیتے ہو. فری لانسنگ میں اگر لوکل فری لانسنگ کرو گے تو اس میں آپ کو 15,000 کے قریب ملے گا ایک کلائنٹ سے 30 منٹ روز کام کر کے. اور اگر آپ فری لانسنگ کی بجائے پاکستان کی بجائے پاکستان سے باہر فری لانسنگ کرتے ہیں تو اس میں سر کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے, آپ کسی بندے سے 25,000 مانگ لیں 30 مانگ لیں, نارملی جو ہے وہ 30,000 ریٹ چل رہا ہے پاکستانی, اگر آپ پاکستان سے باہر کہیں کام کرتے ہیں کسی کمپنی کے مارکیٹنگ کرنے کا. تو یہ جو 15,000 میں پر منتھ ہے 30,000 پر منتھ ہے, یہ ایک کلائنٹ سے ہے, یاد رکھیے کہ یہ ایک کلائنٹ سے. اسی لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ آج کل ان ہے مارکیٹ میں. ان کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس جو جتنی سیلری آپ دن بھر 10 گھنٹے کام کر کے لے رہے ہوتے ہو اتنے پیسے آپ کو ایک کلائنٹ ویسے ہی دے جاتا ہے 30 منٹ کام کر کے. سو آپ کا فائدہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ وہ 15,000 روپیہ وہ 30,000 روپیہ جو ہے وہ جو آپ اپنے کلائنٹ سے لو گے اس بندے کی کمپنی کی مارکیٹنگ کرنے کا, اس کے اشتہارات کو چلانے کا, اس کی مرضی کے ملک میں اس کی مرضی کی لوکیشن میں, ایون کہ میں آپ سے اس میں ایک اور چیز عرض کر دیتا ہوں. اگر وہ بندہ کہتا ہے نا کہ میرا ایڈ جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا لوکیشن والی بات, وہ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے یار میرا ایڈ صرف 20 سال کے بوائز کو جائے تو ایسے ہی ہوگا. وہ کہتا ہے میرا ایڈ صرف 30 سال کی لڑکیوں کو جائے تو ایسے ہی ہوگا. وہ کہتا ہے کہ میرا جو ایڈ ہے وہ جو ہے جناب میرا ایڈ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ بوڑھے افراد کو جائے, انہیں کو جائے گا. وہ کہتا ہے میرا ایڈ جو ہے وہ صرف ٹیچر کے موبائل میں جائے تو وہ ٹیچرز کے پاس جائے گا. وہ کہتا ہے میرا ایڈ جو ہے وہ صرف ان بندوں کے پاس جائے جو جم جاتے ہیں تو وہ ان کے موبائل میں جائے گا. وہ کہتے ہیں میرا ایڈ ان بندوں کے پاس جائے جو کہ کسی اسکول کے ہیڈ ٹیچر ہیں, ہیڈ ماسٹر جسے آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا ایڈ صرف اور صرف ہیڈ ٹیچر کے موبائل میں جائے گا. یہ اتنی ایڈوانس قسم کی مارکیٹنگ کی طریقے ہیں کہ جن سے آپ اپنے کسٹمر کی خواہش کے مطابق اس کا اشتہار جو ہے وہ اس کے
ایگزیکٹ کسٹمر کے موبائل میں آپ بھیج رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان سروسز کی مانگ بہت زیادہ ہے. ان سروسز کے اوپر جو ہے آپ کی جو ارننگ ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز کے ذریعے سے ارننگ کرنے کا بہترین جو سورس آف انکم ہے یہ اسی لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مارکیٹ میں ان ہے. آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی انہی کاموں کی طرف لگی ہوئی ہے. گورنمنٹ بھی کامیاب جوان پروگرام کے نام سے ڈفرینٹ پروگرامز رن کر رہی ہے جس میں یہی فری لانسنگ کے یہی تمام پیٹرن سکھا رہی ہے یار کہ ان کو سیکھیں, کیونکہ اس میں آپ کی ایک تو ذاتی ارننگ بہت اچھی ہو جاتی ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ پاکستان میں اگر کام کرتے تو اچھی بات ہے, مگر پاکستان سے باہر اگر فری لانسنگ کے ذریعے سے ارننگ کرتے ہیں تو آپ کو باہر سے زر مبادلہ پاکستان میں لانے کا موقع ملتا ہے جو کہ ڈالرز کے اندر آتا ہے. یعنی کہ کسی بندے سے آپ نے 30,000 روپے چارج کیا تو وہ تو کہنے کو کچھ ڈالرز بن گئے نا, تو ڈالرز میں آپ کو اماؤنٹ مل رہی ہوتی ہے. تو یہ اماؤنٹ پاکستان میں زر مبادلہ مطلب باہر سے جو لے کے آنے کا باعث بھی بنتی ہے. تو پاکستان کے لیے ویسے بھی چیز جو ہے نا وہ یہ ایک پلس کا کردار ادا کرتی ہے. ہماری اپنی معیشت کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی جو معیشت ہے اس کے اندر بھی اس کا کردار بڑا پازیٹیو ہوتا ہے. تو یہ جی بیسیکلی اے ڈی ایس جو ہے اس طرح کام کرتا ہے. یہ اس کے فنکشنز ہیں, یہ اس کی ڈیٹیل ہے, یہ ایجنسی ہے, یہ ایسے کام کرے گی. یہاں پہ سارے کا سارا اس کا یہ بیسک اس کا سیٹ اپ ہے. اب اس کو فائدہ کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے, آپ کو فائدہ کیا ہوگا میں نے بتا دیا ہے. یہ سارے کا سارا ہمارا بیسک جو ہے یہ پیٹرن ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ لیکچر تھا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بیسیکلی اے ڈی ایس ہے کیا, کام کرتا کیسے ہے, اور اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے اور آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے. یہاں پہ جی میری جو بات کرنے کا ٹائم تھا وہ ختم ہوتا ہے. آپ کے سوال جواب کی جانب میں موو کروں گا. اب یہاں پہ ہمارا جو اے ڈی ایس کا سافٹ ویئر ہے بیسیکلی اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کے پاس ایک عدد جو آپ نے جب نیکسٹ جو کلاس میں آنا ہے آپ کے پاس ایک عدد جو ہے وہ فیس بک کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. یہ بیسیکلی اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ لینے کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں. نمبر 2, آپ کے پاس ایک عدد جی میل کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے. نمبر 3, آپ کے پاس ایک سم نمبر موبائل نمبر جو ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں آپ نے جو کل کلاس میں جب آنا ہے تو آپ کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے. اب ہم موو کریں گے, ہم نے آگے اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ لینی کیسے ہے. تو اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ لینے کے بعد فردر سمپلی میں آپ کو یہ ایک سافٹ ویئر چاہیے, آپ کو میں دے دوں گا. آپ نے بازار سے پرچیز نہیں کرنا. اس سافٹ ویئر کو آپ نے اپنے موبائل کمپیوٹر جو بھی آپ کمپیوٹر میں بیسیکلی چلے گا, یہ پراپرلی موبائل میں بھی چلتا ہے لیکن پراپرلی کمپیوٹر میں چلے گا. موبائل کے اندر بھی یہ چل جاتا ہے. موبائل کے اندر بھی آپ کو میں اس کا لنک بھجواؤں گا جس سے آپ اس کو انسٹال کر لیں گے اپنے موبائل کے اندر بھی. تو آپ نے سافٹ ویئر آپ کو ادارہ پرووائڈ کر دے گا, اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے. اس کے بعد میں آپ کو اے ڈی ایس کی ڈیلرشپ لے کے دوں گا, وہ آپ نے لے لینی ہے. وہ لینے کے لیے آپ کے پاس فیس بک کا اکاؤنٹ چاہیے, جی میل کا اکاؤنٹ چاہیے, اور آپ کو سم نمبر چاہیے. اس کی بیس پہ آپ کو ڈیلرشپ مل جائے گی. کس کی ملے گی؟ اس کی بیس پہ کیا ہوگا, آپ کو اے ڈی ایس کی ڈیلر شپ کہہ لیجیے مل جائے گی. یعنی کہ آپ اس کو ایز اے ایجنسی یوز کر سکیں گے. آپ اپنے اشتہارات اپنے موبائل کے اپنے کسٹمر کے اشتہارات لوگوں کے موبائل میں یا جو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کا جو پرپز ہے وہ آپ اسے پورا کر سکیں گے. تو یہ 3 چیزیں آپ نے کل سر لے کے آنی ہیں. اس کے بعد میں آگے موو کروں گا, آگے ہم کلاس کو فردر جو ہے موو آن کریں گے. یہاں تک جو چیزیں ہیں جی اس میں جو میری بات کرنے کا ٹائم ختم ہوتا ہے. آج کی ہماری کلاس بھی اب ختم ہوتی ہے. اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو میں اوور ٹو یو کر رہا ہوں جی. کوئی کویشچن, کوئی مشکل, کوئی پریشانی یا کوئی چیز آپ کو آج کی کلاس کے اندر سمجھ میں نہیں آئی تو آپ وہ کائنڈلی مجھ سے پوچھ لیجیے تاکہ میں آپ کو اس کا آنسر کر دوں. اس کلاس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ابھی آپ کو کچھ دیر میں پہنچا دی جائے گی. اسی طریقے سے ڈیلی کی بنیاد پہ آپ کی جو کلاس ہے وہ لائیو ہوا کرے گی, اور آپ کو اگر آپ اس کو لائیو نہیں لے پاتے تو آپ کو ریکارڈنگ اس کی مل جائے کرے گی. ریکارڈنگ اور لائیو کلاس کا جو یہ سلسلہ ہے وہ آپ کے سلیبس کے اختتام تک چلتا رہے گا. ایٹ دا اینڈ جو ہمارے کل ڈسکس ہوئے تھے وہ چاروں کام, یعنی کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی آپ کر سکیں گے, اپنا آن لائن بزنس بھی آپ کر سکیں گے, فری لانسنگ بھی آپ کر سکیں گے, اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ جو اگر جاب کرنی ہے آپ نے تو سوشل میڈیا ایگزیکٹو کی جاب کے لیے بھی آپ تیار ہوں گے. ڈپلوما آپ کو ایپیکس جو ہے وہ باقاعدہ اسی کو پاکستان کی جانب سے اس کا جو ہے وہ دیا جائے گا کمپٹیشن کے موقع پہ جی. یہاں پہ جی میں اپنی جو میں آپ لوگوں کے مائک آن کرنے کی فیسلٹی آپ کو فارورڈ کر رہا ہوں, اور میں اپنا مائک یہاں سے میوٹ کر رہا ہوں. آپ نے کوئی کویشچن کرنا ہے تو پلیز اپنا کویشچن کر لیجیے گا. کوئی کسی قسم کا ابہام, کوئی مشکل, کوئی پریشانی, کوئی چیز سمجھ میں اگر نہیں آئی تو آپ اپنے مائک آن کر کے یا چیٹ کے اندر اپنا سوال کر لیجیے جی. تو میں یہاں پہ اپنا مائک میوٹ کر رہا ہوں اور میں آپ کی طرف چلتا ہوں جی کویشچنس کرنے کے لیے.